بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ ولاگ میں سب سے پہلے تو میں رات گئے کہ وہ اہم ترین اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، مختصر لیکن جامع۔ جو مذاکرات کا تیسرا دور ہوا ہے اور چوتھے دور کی کوئی تاریخ سامنے نہیں آئی، لیکن کس جگہ پر یہ بات جا کے اڑ گئی ہے وہ ڈیفینیٹلی کافی معنی خیز ہے۔ اور سروائیول، میں نے بولا، بقا کی جنگ ہے، اور حکومت کے لیے بقا کے اور بھی کافی عوامل ہیں جس کی بنا پر نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے مد مقابلے ادھر عدلیہ کے بھی مد مقابل ہیں۔ تو اس بات پر اتفاق تو ہو گیا جی کہ ایک ساتھ الیکشن ہو، پی ٹی آئی کا بھی اور پی ڈی ایم کا بھی۔ اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہو، نگران حکومت کے سیٹ اپ کے اندر ہوں، اور ایسی نگران حکومت کا سیٹ اپ ہو جو کسی کے ساتھ باعث نہ ہو۔ ظاہر محسن نقوی والا ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیا میں نا۔ اچھا، پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے مذاکرات کے تیسرے دور میں جو بات سامنے آئی ہے، وہ چاہ رہی ہے بقرعید اور محرم۔ بقرعید غالباً 28 جون کو ہو جائے یا 29 جون کو ہو جائے، اور اس کے بعد محرم کا پورا مہینہ، یعنی اس کے بعد 20 دن بعد محرم شروع ہو جائیں گے۔ تو اگر 20 جولائی کو بھی پہلا محرم ہے یا 18 جولائی کو بھی ٹینٹیٹو پہلا محرم ہے تو عاشور ختم ہو جائے، تو یعنی اگست کا مہینہ پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہو، اور اسی پہ وہ ان کا اصرار ہے۔ اور ڈیڈ لاک بھی صرف اسی پہ ہی ہے کہ تاریخ کون سی ہوگی، کیونکہ جو مسلم لیگ نون یا حکمران جو اتحاد ہے وہ چاہتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال جب 15 ستمبر کے بعد ریٹائر ہو جائیں تو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، تاکہ ان کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا کہیں سے اشارہ ملا ہوگا، مجھے نہیں پتا، اگلے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، تو بہرحال ان کو ان کی طرف سے ہے کہ ان کے زیر نگرانی نہ ہو، کم از کم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی موجودگی میں وہ الیکشن ہو۔ تو تحریری تجاویز پی ٹی آئی نے، ظاہر پی ٹی آئی نہیں دینی تھی، وہ انہوں نے دے دی ہیں۔ تو ساکھ ڈار صاحب نے بھی کہا اب یہ قائدین سے مشاورت کرنے کے بعد نا یہ چوتھا سیشن کریں گے۔ وہ چوتھا سیشن ظاہر بات اتنی جلدی تو اتنی دیر تک تو ہونا نہیں ہے، یعنی اگر یہ کل والا سیشن رات 9 کی بجائے صبح 11 بجے ہو جاتا تو شاید شام تک کی مشاورت کر کے دے دی جاتی۔ تو بہرحال پھر یہ چیئرمین سینٹ کو بتا کے نا دوبارہ سے چوتھا سیشن کریں گے۔ یہ تو ہوگی، میں نے آپ کو خبروں کی اپڈیٹ دے دی۔ اب پسے اس کے پیرالل بھی بہت سی چیزیں چل رہی ہیں نا، اور اس میں گیم دن بدن گندی ہوتی جا رہی ہے، اور اسپیشلی جوڈیشری اور حکومت کے حوالے سے، اور گند بہت زیادہ پھیلتا ہوا بھی جا رہا ہے۔ اچھا، حکومت کے ماؤتھ پیس کہہ لیں، حکومت کے مورے کہہ لیں، حکومت سے انسیت رکھنے والے اینکرز کہہ لیں، تجزیہ کار کہہ لیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر نا اب دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں ججز کو، اور پیغامات حکومت کی طرف سے پیغامات دینا شروع کر دیے۔ میں اتنی بڑی بات آپ سے کر رہا ہوں، میں طلعت حسین صاحب سے بات کرتا ہوں، عمران خان صاحب کو پتہ ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتے، عمران خان صاحب کے بہت بڑے ناقد ہیں، میرے پرسنل بھی ان کے ساتھ کبھی ملاقات ہوئی ہے تو وہ نہیں اتنا بہتر نہیں سمجھتے۔ اچھا جی، تو آپ کو باقی سارا تفصیل ان کا خود پتا۔ انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا جی، ٹویٹ ذرا سن لیں تو پھر تھوڑے بہت سی چیزوں کا اندازہ بھی ہو جائے گا تاکہ ہم آگے بھی بڑھیں۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس بندیال ہیز another thing coming his way. Brace for impact, this showdown will sink the political wing of the judiciary. انہوں نے کہا عطا بندیال صاحب کے لیے بہت بڑی چیز آنے والی ہے، اور یہ پورا جو پولیٹیکل ونگ ہے، یعنی عمر عطا بندیال صاحب کے جو گروپ کہہ لیں، جو دیگر ججز ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل ونگ ہے نا، یہ لوگ پولیٹیکل ونگ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کے لیے بہت بڑا کوئی سرپرائز آنے والا، اور ان کے راستے کے اندر ہے، مطلب پولیٹیکل ونگ بھی کہہ رہے ہیں، اوکے یہ بھی ہو گئی۔ اب یہ بنتا نہیں تھا کسی اینکر کا کہنا، معافی کے ساتھ یہ نہیں بنتا تھا، یہ بہت زیادہ بلو دا بیلٹ کھیل گئے، بہت زیادہ بلو دا بیلٹ کھیل گئے۔ لیکن بہرحال اچھا، کیا ہے ایسا خطرناک آنے والا جو ان کو فیڈ کر دیا گیا ہے طلعت صاحب کو؟ کوئی ایگزیکٹو آرڈر آنے والا ہے، یہ کہا جائے، کوئی آڈیو لیکس آ رہی ہے، کوئی ویڈیو لیک آ رہی ہے، کیا اندر سے کوئی کارروائی ڈالی جا رہی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذریعے کسی قسم کا کوئی کام ہو؟ یعنی دن بدن معاملات گمبھیر ہیں۔ آڈیو ویڈیو میں سے ملاق تو میں کچھ نہیں، تو اعتزاز احسن صاحب کی کل گفتگو انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا ججز کے خلاف 24 گھنٹے، ججز کے خلاف، سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف 24 گھنٹے ہر جج کی کال ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کو دی جا رہی ہے ڈیلی بیسس پر کال ریکارڈ کر کے ججز، یعنی لاہور ہائی کورٹ کے بھی ہوں گے اور ادھر کے ہوں گے، 24 گھنٹے ہر جج کی کال ریکارڈ کی جا رہی ہے، مسلم لیگ نون کو دی جا رہی ہے۔ ججز کی فیملی اور ان کی فیملی کے 50 قریبی لوگوں کی کالیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، یعنی ڈرائیور تک کی کال ریکارڈ، ڈرائیور ہی کافی نہیں ہوتا سر، ڈرائیور ہی بڑا مان ہے اگر اس کی کال ریکارڈ کی جا رہی ہے، تو بہت خطرناک بات ہے۔
بہت خطرناک بات ہے. تو جب اعتزاز احسن صاحب جیسا بندہ بھی یہ کہہ رہا ہو اور ان کے بعد ڈیفینیٹلی اسی خبر کی بنا پر وہ کہہ رہے ہیں نا 50 کہ ججز کی فیملی اور ان کے فیملی کے 50 افراد, تو پھر میں ذرا اگر طلعت صاحب کے ٹویٹ کو دیکھوں نا تو مجھے کافی چیزیں مکس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو آج بہرحال یہ تو سب چیزیں ہیں. تو ادھر آج معاملات گمبھیر ہیں. تو آج پارلیمنٹ کا بھی ایک اجلاس ہے اور کافی چیزیں فائنل ہونی ہیں, اور اس فائنل چیزوں میں توہین پارلیمنٹ بل جو ہے جس کے اوپر بڑا بات ہوگی, اس پہ قائمہ کمیٹی بھی بیٹھ چکی ہے. تو ججز کو بلایا جائے توہین پارلیمنٹ بل کے اوپر, بھائی آپ نے کیسے ہمارے خلاف فیصلہ کر لیا, پارلیمنٹ کے فیصلوں سے کیسے, اس طرح کیا کمیٹی کے حوالے سے تمام چیزیں. مولانا کی ملاقات ہوئی, میں نے بولا بہت گند پھیلتا جا رہا ہے. مولانا کی ملاقات آصف زرداری سے ہوئی. یہ ملاقات عام حالات میں نہیں ہوتی نا, تب ہوتی ہے جب کوئی بڑی گیم ڈال لی ہو. ہمیشہ یاد رکھیے گا, مولانا اور آصف زرداری کی ملاقات تب ہوتی ہے جب کوئی بڑی گیم ڈال لی ہو. تو اہم مشاورت ہوئی ہے, اور وزیر اعظم بھی کل برطانیہ جا رہے ہیں, اور کنگ چارلز کی تاج پوشی ان کی اس پہ تقریب پہ جا رہے ہیں. میں حیران ہوں کنگ چارلز کی تاج پوشی پہ ہمارے پرائم منسٹر کا کیا کام ہے. کوئی ادھر سے سفیر ہی چلے جاتے, تھوڑے پیسے بچ جاتے, لیکن اصل بات بھائی سے ملاقات ہے جی. اور مشاورت کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ نون لیگ والوں کی ایسی مشاورت ہوتی ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی, تو پھر وہ ادھر ہی جا کے ہوتی ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وہ جا رہے ہیں ادھر, اور کیونکہ اس ملاقات سے پہلے ایک ملاقات ہوگی نا, کل ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے وزیر سے. دو طرفہ امور, پاک فوج کی قربانیوں کو سراہنا. پلیز یار خدا کا واسطہ, یہ روز کام کرتے ہیں, فون پہ بھی ہو جاتا ہے یہ ملاقاتوں کے لیے. ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی, اس کے علاوہ کیا چیز ہوگی. لیکن بھائی بہت سی کچھ چیزیں اس میں طے ہو سکتی ہیں, بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر اس کی بھی کوئی مشاورت بڑی بنتی ہے آگے چل کے, کہ وہ نواز شریف صاحب سے کہیں کہ جناب یہ چیزیں ہیں, آپشنز ہیں, بتائیں میں نے اب کیا کرنا ہے, آپ کے لیے یہ چیزیں ہیں, جو کچھ بھی ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں, اور آئندہ چند دنوں میں اس کا پتہ بھی چل جائے گا. ایسا نہیں کہ چھپی رہ جائیں گی. میں نے آپ کو یہاں اپڈیٹ اس ایج تک لا کے دے دی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کی پرائم منسٹر سے ملاقات, اور وزیر اعظم کا لندن میں شہزادہ چارلز کی تاج پوشی پہ جانا, زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات. ایک ملاقات بھی, ایک ایکٹیویٹی بھی غیر اہم نہیں ہے. ان سب کے نتائج 1 سے 2 دن کے اندر ہمیں سامنے ملنا شروع بھی ہو جائیں گے. اچھا جی, ادھر میں نے بولا کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر عدلیہ اور حکومت کے حد تک پہنچ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے باہر پی ڈی ایم نے نا, اتحادیوں نے ایک احتجاج کا اعلان کیا جی. پاور شو کا فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ کو ذرا انڈر پریشر لے کے آنا ہے. تجاویز سامنے آئی ہیں سپریم کورٹ کے سامنے جی, اور میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب کی ملاقات اسی کا حصہ ہے, اسی کا حصہ ہے. اور فیصلہ ہوا ہے کہ اتحادی جماعتوں کی پیشی کے موقع پر, ابھی چیف جسٹس نے اتحادیوں کو بلانا ہے نا بھائی, دو تو ہی کنٹمپٹ آف کورٹ کے ان کے معاملات ہیں. انہوں نے کہا پیشی کے موقع پر کارکنوں کو احتجاج کی کال دی جائے گی, چاروں صوبوں سے ہزاروں کارکنوں کو بلایا جائے گا, سپریم کورٹ کی عمارت کے سامنے ان کو جمع کیا جائے گا, بھوک ہڑتال کی جائے گی. ذوالفقار علی بھٹو, یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے خلاف فیصلوں کی ڈاکومنٹری چلائی جائے گی سپریم کورٹ کے باہر. دیکھیں نا کام, میں نے بولا گند بہت پھیل گیا ہے. چلائی جائے گی, بھرپور احتجاج کیا جائے گا. اور یہ بہت خطرناک ہو جانا نا. ادھر یہ اگر سپریم کورٹ کے خلاف آئے نا تو عمران خان نے سپریم کورٹ کے حق میں آ جانا ہے, اور عمران خان بہت بڑا مجمع لائیں گے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں, اور تصادم ہوگا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے دفعہ 144 ہوگا اور اتحادیوں کے لیے دفعہ 144 ہوگا, نہیں پلیز, ان کی غلط فہمی ہے. کم از کم اس پوائنٹ کو ذرا نکال دیں. حکیم رانا ثناء اللہ بھی تلے جانے اس باری بیچ میں اگر یہ ہوا. جیسے عمران خان سپریم کورٹ کے حق میں اور یہ سپریم کورٹ کے خلاف آ کے باہر انہوں نے ڈاکومنٹریاں چلانا شروع کر دی نا, یہ چیز زیر غور ہے بڑا سیریسلی, اور باقاعدہ میڈیا کو پلیس کی گئی ہے کہ چلاؤ, تاکہ ججز کو ڈرایا جا سکے, ججز کو پریشر میں لایا جا سکے. یہ باقاعدہ خبر دے کے چلایا گیا تھی. ٹھیک ہے جی. تو عمران خان نے تو بیٹھنا ہے نہیں, میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور ہاں, اب ذرا نور عالم خان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین, انہیں کی پروکسی ہے نا, اپنا ہی بندہ ہے ان کا. عمران خان کا غدار پی ڈی ایم کا یار ہی ہوگا, اور کیا ہوگا. انہوں نے سپریم کورٹ کے پرنسپل اکاؤنٹ آفیسر کو کہ وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم وارنٹ گرفتاری ان کے جاری کریں گے. انہوں نے سپریم کورٹ کا ریکارڈ ہمیں نہیں دیا. یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں. یہ چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور وجہ بھی بتاتا ہوں یہ کیوں اتنا اگریسو ہوئے ہوئے ہیں, ان کی نیت کیا ہے وہ ذرا پہلے ذرا خواجہ آصف صاحب کو بتا دوں. کھلی جنگ کا فیصلہ ہوا ہے نا بالکل, اور خواجہ آصف کی تقریر ہی اتنی خطرناک تھی, اور انہوں نے کہا سپریم کورٹ کو ریکارڈ مانگا تھا نا سپریم کورٹ نے کہ 5 ذرا اپنی اجلاسوں کا ریکارڈ بتائیں جس میں آپ نے
سپریم کورٹ کا جو پروسیجر بل ہے اس پہ بات کی تھی، اور یہ تمام چیزیں تھیں جس میں اسپیکر نے خط بھی لکھا تھا چیف جسٹس کو. تو انہوں نے کہا چیف جسٹس سے، اسپیکر سے میں درخواست کرتا ہوں چیف جسٹس سے عدالت کا ریکارڈ مانگے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور جو ججز کی آپس میں گفتگو ہوئی ہے اس کا ریکارڈ مانگے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ یہ تمام حدیں پار کی جا رہی. میں آپ کو بتاتا ہوں، پاگل ہو گئے. پاگل سے مراد یہ نہیں، بہت عقل مند ہے. اس سے امپیکٹ جو آ رہا ہے، جو مجھے لگ رہا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، مگر میں ابھی تک صحیح چل رہا ہوں آپ کے سامنے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ حکومت سیاسی شہید ہونا چاہتی ہے اور عدلیہ ان کو مارنا چاہتی ہے. عدلیہ آئین کے طریقے سے انہیں پھنسا رہی ہے. یہ سیاسی شہید مرنا چاہتے ہیں کہ پلیز ہمیں ذرا فارغ کر کے سیگ کر دیں تاکہ ہم کچھ آگے لے کے چل سکیں، کچھ آگے بڑھ سکیں، کچھ تو عوام کے سامنے مظلومیت لے کے جائیں. اور کچھ بھی نہیں ہے. مجھے اس کے علاوہ نظر نہیں آ رہا. اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا کہ عدالتوں سے ان کے ریکارڈ مانگے جا رہے ہوں، سپریم کورٹ سے ان کے ججوں کی گفتگو کے ریکارڈ مانگے جا رہے ہوں، جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اسمبلی کی کارروائی کا ڈیٹیلز دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ شہید ہونا چاہ رہے ہیں، عدالت ان کو مارے گی. میرا تجزیہ یہ ہے. آپ کا کچھ ہے تو مجھے فیڈ بیک میں بتائیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا. جب کمنٹ سیکشن پہ جا رہے ہوں، چینل بھی دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.